عید آتی ہے खुशियों का माहौल होता है, खुशियों का समा होता है. ईद पर मुसलमान नए लिबास पहनकर उम्दा लिबास उम्दा कपड़े पहनकर ईदगाह जाते हैं, नमाज ईद अदा करते हैं. खुशियों का माहौल होता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाकर सलाम किया करते हैं, बाजारों में घूमने निकलते हैं, अलग अलग शहरों में घूमने निकलते हैं. ऐ लोगों, अल्लाह ने खुशी का मौका अता फरमाया है, मगर लोगों सुनो, ईद के मौके पर दुनिया खुशी मनाती है, मगर यतीमों को देखो, वो ईद के दिन आंसू बहाया करते हैं. वो ईद के दिन अपनों को याद कर करके रोते हैं. मेरे मुस्तफा करीम कौनैन के वाली ताजदार मदीना हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद का दिन है, नमाज ईद के लिए जा रहे हैं. मेरे मुस्तफा के प्यारे गुलाम जनाब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका के आशिक सादिक हजरत बिलाल भी साथ साथ जा रहे हैं. मेरे आका आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं. मुस्तफा के सहाबा चल रहे हैं. अल्लाहु अकबर कबीरा. ईद की नमाज के लिए ईदगाह पर मेरे आका जा रहे हैं, मगर मेरे मुस्तफा के कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई. एक बच्चा रो रहा है, जिस्म पर फटा पुराना लिबास है, वो आंसू बहा रहा है. मेरे आका कौनैन के वाली ने उसका रोना सुना. रहमते कौनैन कैसे गवारा करें कि कोई मुस्तफा करीम के सामने रोए. अल्लाहु अकबर कबीरा. मेरे आका गए उस बच्चे के करीब. मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ओ बच्चे, ईद का दिन है, रोता किस लिए है? ईद के दिन आंसू किस लिए बहाता है? तूने कपड़े भी अच्छे नहीं पहने. इतना सुना तो और ज्यादा रोने लगा. कहने लगा कि ए कौनैन के वाली, ए ताजदार मदीना, मैं आंसू ना बहाऊं तो क्या करूं कि मैं यतीम हूं, दागे यतीमी लगा हुआ है. कौनैन के वाली, आंसू ना बहाऊं तो क्या करूं, मैं अपने बाप को याद करके रो रहा हूं. काश मेरा बाप होता, मुझे भी लाकर उम्दा लिबास पहना देता. वो यतीम आंसू बहा रहा है. मेरे मुस्तफा ने उसका गम देखा, उसका रोना देखा. कहता, हुजूर मेरा बाप अगर दुनिया में होता, वो कपड़े मुझे लाकर देता, मैं भी नए लिबास पहनकर अपने बाप के साथ ईदगाह पर जाता. कहने लगा, हुजूर सारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर ईदगाह जा रहे हैं, उम्दा लिबास पहनकर बच्चे ईदगाह पर जा रहे हैं, मगर मैं तो यतीम हूं, मेरा बाप दुनिया में नहीं है. अल्लाहु अकबर कबीरा. कहने लगा, इसीलिए आंसू बहा रहा हूं, इसीलिए रो रहा हूं. अल्लाहु अकबर कबीरा. मेरे मुस्तफा करीम ने जैसे ही इतना सुना, अल्लाहु अकबर, मेरे आका गमगीन हो गए. मेरे मुस्तफा ने बच्चे से फरमाया, ओ बच्चे, रोता किस लिए है? आंसू बहाने की जरूरत नहीं है. ओ बच्चे, याद रख ले, क्या हुआ, तेरा बाप दुनिया से चला गया, लेकिन मोहम्मद अरबी तो मौजूद है. मेरे आका फरमाते हैं, सुन ले, आज से तेरा बाप मैं मोहम्मद हूं. अल्लाह अकबर. मेरे आका ने फरमाया, रोने की जरूरत नहीं है बच्चे. बच्चा कह रहा था, हुजूर मैं यतीम हूं, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी मां ने दूसरी शादी कर ली, और जो मेरा सौतेला बाप है उसने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया. हुजूर ने फरमाया, गम न कर, आज से मैं तेरा बाप हूं. और बच्चे, रोने की जरूरत नहीं है, मैं मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर आखिरी रसूल तेरा बाप हूं, और आयशा तेरी माँ है, फातिमा तेरी बहन है, हसनैन करीमैन तेरे भाई हैं. अल्लाह अकबर. मेरे आका ईदगाह पर जा रहे थे, लेकिन रुक गए, वापस घर की तरफ आने लगे. बच्चे का हाथ पकड़ा, मेरे आका बच्चे को घर लेकर आ गए. जनाब हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका ने फरमाया, ए आयशा, इसे तैयार करो. अल्लाह अकबर कबीरा. बच्चे को तैयार किया गया, बच्चे को नहलाया गया, हसनैन करीमैन के कपड़े पहनाए गए. बच्चे को तैयार करने के बाद में ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपने साथ लिया, और मेरे आका बच्चे को ईदगाह पर लेकर चल पड़े. मेरे हुजूर ने यतीम की दिलजोई की. आज हम यतीमों की दिलजोई नहीं करते. ईद के दिन ईदगाह के रोड पर साइडों पर यतीम बच्चे बैठे भीख मांग रहे होते हैं. हमारे अमीर जाते हैं गुजरते हुए, और वो जरा सा भी ख्याल नहीं करते, उन्हें जरा सा एहसास भी नहीं होता कि ये भी बच्चे हैं. इनके बाप अगर जिंदा होते तो ये भीख न मांगते, ये भी अच्छा लिबास पहनकर ईदगाह पर नमाज के लिए आ जाते. उनकी गुर्बत, उनकी मुफलिसी उन्हें भीख मांगने पे मजबूर करती है. रमजान के अंदर देखो, मस्जिदों में देखो, मस्जिदों के दरवाजों पर यतीम बच्चे छोटे छोटे भीख मांगते नजर आते हैं, मगर हमारे कौम के अमीर लोग उन बच्चों को नजरअंदाज करके निकल जाते हैं. अल्लाह अकबर कबीरा. आज हालत क्या है दुनिया में? मुसलमान जरा सा भी फिक्र करने वाला नहीं, मुसलमानों को जरा सी फिक्र नहीं अपनी हालत की. आज दुनिया में क्या हो रहा है? मुसलमानों पर ज्यादतियां हो रही हैं, मगर सबके सब बेफिक्र हैं, सबके सब लापरवाह हैं. अल्लाह अकबर कबीरा. सब अपनी अपनी दुनिया में लगे हुए हैं. आज
رمضان کے اندر نہ جانے کتنوں کے گھر توڑ دیے گئے، نہ جانے کتنوں کو مار دیا گیا، ان کے بچے یتیم ہو گئے۔ اے میری قوم کے امیروں، ان یتیموں کا خیال کرو، ان یتیموں کی دعائیں لے لو۔ قسم خدا کی یتیموں کی دعائیں تمہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گی، یتیموں کی دعائیں تمہاری مشکلوں کو ٹال دیں گی، یتیموں کی دعائیں اللہ کے عرش کو ہلائیں گی، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ اس یتیم کو میرے آقا لے کر آئے عیدگاہ پر نماز عید کے لیے۔ جب میرے حضور لے کر آ رہے ہیں تو دیکھنے والے بھی دیکھ کر کہہ رہے ہیں او بچے اپنی قسمت پر ناز کر، او بچے اپنی قسمت پر رشک کر لے، اس لیے کہ تو یتیم تھا مگر اب تیرا والی کونین کا والی حضور بن گئے ہیں، اب تیرے باپ مصطفیٰ بن گئے ہیں، ایسے باپ تجھے ملے ہیں کہ ایسا کوئی دنیا میں کوئی اور باپ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہی بچہ حضور کے یہاں پرورش پاتا رہا، لیکن جب پھر میرے حضور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جب تاجدار مدینہ امام الانبیاء آپ نے پردہ فرمایا، میرے مصطفیٰ کا ظاہری وصال ہوا، جب میرے مصطفیٰ غلاموں کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے، ادھر میرے مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر اس بچے کا غم نہ پوچھو، اس بچے کی کیفیت نہ پوچھو، مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا ہے، کہتا ہے میں آج دوسری بار یتیم ہو گیا، مجھے پہلی بار یتیم ہونے کا اتنا غم نہیں تھا جتنا اب یتیم ہونے کا غم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، جدھر بھی دیکھو بچہ آنسو بہاتا پھرتا ہے۔ بچہ کہنے لگا مجھے مصطفیٰ کریم نے سہارا دیا تھا، میرے مصطفیٰ کریم کونین کے والی نے مجھے اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن آج میں دوبارہ یتیم ہو گیا، اب کون میری پرورش کرے گا، اب کون میرا خیال رکھے گا۔ حضرت صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے صحابی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا سنا، غمگین تو پہلے ہی سے تھے، غم تو میرے مصطفیٰ کی جدائی کا پہلے سے ہی بڑا تھا، مگر بچے کا رونا دیکھا تو اور زیادہ غمگین ہو گئے، بچے سے فرمانے لگے او بچے غم نہ کر، روتا کس لیے ہے، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا باپ تو نہیں، اس مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا ہوں، مگر ہاں سن لے اب تیرا خیال میں رکھوں گا، آج سے ابو بکر تیرا باپ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بچے رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے عزیزوں یاد رکھو حضور نے غریبوں کو سینے سے لگایا، حضور نے یتیموں کو سہارا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے مصطفیٰ نے تجھے بیٹا بنایا تھا، اب تو غم نہ کر، اب تو میرا بیٹا ہے، اب حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں تیری پرورش کروں گا۔ ایک بار سوچا کریں جن کے باپ دنیا میں نہیں ہوتے ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہے، وہ جیتے ہیں، عید کا دن بھی آتا ہے، خوشیوں کے لمحات بھی آتے ہیں، مگر ان کی خوشیاں ادھوری ہوتی ہیں۔ عید کا دن آتا ہے، خوشی کا دن آتا ہے، مگر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قبروں پر بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کی شان تو یہ ہے کہ وہ بچے کو انگلی پکڑ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پروردگار عالم نے پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی، شب قدر کی عظمتوں کو بیان کیا، فرمایا یہ شب قدر جو ہے نا، تم کیا جانو کیا ہے شب قدر؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تاجدار مدینہ اعتکاف کیا کرتے تھے آخری عشرے میں، ان 10 دنوں کے اندر۔ حضور نے ایک مرتبہ ایک روایت ہے کہ حضور نے پہلے 10 دن شروع والے عشرے میں اعتکاف کیا، اور جب 10واں روز ہوا مکمل تو حضور نے جائے اعتکاف سے، اس جگہ سے جہاں اعتکاف کیا تھا، اپنے سر مبارک کو، گردن مبارک کو باہر نکالا، اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ دوسرے عشرے کا اعتکاف آقا نے واپس شروع فرمایا۔ پھر دوسرے عشرے میں حضور نے اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد میں اسی طرح سے کیا، اور تیسرے عشرے کا جب اعتکاف شروع کیا تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، میں نے پہلے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، پھر میں نے دوسرے عشرے میں شب قدر کو تلاش کیا، اور اب تیسرے عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا، لہٰذا تم میں جو بھی چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے۔ تو صحابہ نے حضور کے ساتھ اعتکاف کیا، آخری عشرے کے اندر ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ طاق راتوں میں ہے، وہ 21ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 23ویں شب ہو سکتی ہے،
وہ 25ویں شب ہو سکتی ہے، وہ 27ویں شب ہو سکتی ہے، یا پھر وہ 29ویں شب ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ جو قیاس آرائیاں اور زیادہ جو علماء کرام کی آرا وہ 27ویں شب پر ہیں کہ 27ویں شب جو ہے وہی لیلۃ القدر ہے، اور اس کے کئی سارے ثبوت اور دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو لفظ قدر ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لفظ قدر کے اندر 3 حرف ہیں، قاف دال را، قدر۔ 3 مرتبہ اس سورہ مبارک میں لفظ قدر آیا ہے، اور 3 لفظ ہیں، حرف ہیں، تو 9 حرف ہوئے، اور 3 مرتبہ آیا ہے، تو 9 کو جب 3 سے ضرب دیا جائے تو 9 یا 27، مطلب کہ اس کا جو حاصل نکلتا ہے وہ 27 ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ گمان غالب یہ ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ عزیزان گرامی القدر، غور فرمائیں، یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمت و رفعت والی رات ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، اس رات میں اللہ کی رحمتیں بندوں کو پکارتی ہیں، ندا ہوتی ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے، اللہ اس کے دامن کو مراد سے پر فرما دے۔ ہے کوئی جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ہے کوئی جو پروردگار کی بارگاہ میں رزق کی فراوانی کا سوال کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے۔ ہے کوئی جو فراوانی نعمت کی دعا کرے، اللہ اس کو نعمتیں عطا فرمائے۔ ہے کوئی جو گناہوں سے بخشش مانگے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مانگنے والا مانگے، دامن کو پھیلائے، عبادتیں کرے، اللہ تعالی خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ پروردگار گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ رمضان تو ہے ہی بخشش کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی نجات کا مہینہ، رمضان تو ہے ہی رب کی رضا کا مہینہ۔ اب کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے لوگ اعتکاف میں ہیں اس وقت، ہماری خواتین اعتکاف میں ہیں، 10 روزہ اعتکاف جو سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں، اعتکاف نفلی بھی ہوتا ہے، اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، اعتکاف سنت بھی ہوتا ہے۔ 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اعتکاف 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 10 روز کا بھی ہو سکتا ہے، پورے مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اعتکاف تو یہ کہ کسی نے کوئی نظر مان لی، کہا میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اب یہ اعتکاف اس کو کرنا واجب ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا مل جائے، میں اعتکاف کروں گا 10 دن کا، 5 دن کا، 4 دن کا، جتنا بھی اس نے بولا، اب یہ اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو گیا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ نفلی اعتکاف وہ ہے جو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، کتنے بھی وقت کا کیا جا سکتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 سیکنڈ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جائیں تو آپ کہیں نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ اب آپ جتنی دیر مسجد میں رہے معتکف، اور حالت اعتکاف میں معتکف جو ہوتا ہے وہ جب تک حالت اعتکاف میں ہے تب تک اسے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ خواتین کے لیے فرمایا کہ خواتین گھر کے اندر مسجد بیت، یعنی وہ جگہ جس کو نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے، اس میں خواتین اعتکاف کریں۔ اور مرد حضرات جو 10 روز کا یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ سنت ہے۔ میرے حضور اکثر رمضان المبارک میں، بلکہ فرمایا گیا کہ ہمیشہ ہی حضور یہ 10 روزہ اعتکاف تاجدار مدینہ مصطفیٰ کریم کیا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے حضور۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے، بس اپنے رب کی رضا، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرتا ہے۔ اب کوئی نہیں ہوتا، اب یہ خلوت ہے، یہ ہے اور اس کا خدا ہے، یہ عبادتیں کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، اپنی نیاز مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے اور پروردگار کے درمیان اب کوئی نہیں، اس نے گوشہ نشینی اختیار کی، اس نے دنیا کو ترک کر دیا، کائنات کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو، اولاد کو، مال دولت کو، مال و متاع کو، اسباب کو، ساری چیزوں کو، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آ گیا۔ اب یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔
پھر بندہ جب رب کی عبادت اس درجہ نیاز مندی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اسے آغوش میں لے لیتی ہیں، پروردگار اس پر کرم فرماتا ہے، رحمتوں کی بارشوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اعتکاف کیا کریں، معتکف پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرماتا ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں تو یوں بھی پروردگار نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر فرما دیتا ہے، پھر معتکف ہو بندہ اور نفل پڑھ رہا ہو تو اسے کتنا ثواب ملتا ہوگا نا۔ فرض کا ثواب اللہ ایک فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرض کے برابر فرما دیتا ہے، پھر بندہ معتکف ہو، پھر اسے حالت اعتکاف میں شب قدر مل جائے، سبحان اللہ، اس کی تو قسمت کی معراج ہو جائے۔ اسی لیے اعتکاف کریں، شب قدر وہ رات ہے بڑی بابرکت رات، یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور کے صدقے ہم کو یہ رات ملی ہے، تاجدار مدینہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم گناہگاروں کو یہ رات عطا فرمائی۔ رحمت حق بہانمی جویت، اللہ کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں، رب کی رحمتیں چاہتی ہیں کہ ہم گناہگار بخشے جائیں، تو ہم ہیں، یہ تو ہمارے اعمال ہیں، ہم مانتے نہیں، ہم تو خود کوششیں کر رہے ہیں جہنم میں جانے کی، ورنہ اللہ پروردگار ہمارا خالق چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ دوزخ میں جائے۔ فرمایا گیا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ اعمال تو ایسے ہی ہیں نا، ہم تو کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ حضور کے صدقے میں یہ رات ملی ہے، اس رات میں بھی اللہ نے فرمایا لو میرے محبوب کے غلاموں، تم تو کوششیں جہنم میں جانے کی کرتے ہو، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، تو پروردگار نے یہ رات عطا فرما دی۔ اس کی رحمتیں بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہیں، اس کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا پروردگار نے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کا اعلان ہے، رب کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمتوں سے کبھی نا امید نہیں ہونا، اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ کیسے تلاش کرتی ہیں بتاتا ہوں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک بندہ بروز قیامت اس کے اعمال تولے جا رہے ہیں، رب کی عدالت میں کھڑا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں، میزان کے ایک پلڑے میں اس کی نیکیاں ہیں، دوسرے پلڑے میں اس کے گناہ۔ جب وزن کیا گیا، دونوں کو تولا گیا تو ایک نیکی کم پڑ گئی جنت میں جانے کے لیے، ایک نیکی کم پڑ گئی بخشش کے لیے۔ اب یہ بڑا حیران ہے، ایک نیکی سوچ رہے کاش ایک نیکی اور کمالی ہوتی، کچھ بھی کر لیا ہوتا، ایک نیکی اور حاصل کر لی ہوتی، دنیا میں کمالی ہوتی تو آج یہاں یہ حالت نہ ہوتی، ایک نیکی لیتا اور میں پروردگار کے حضور وہ نیکی رکھ دیتا، پیش کر دیتا اور میرا کام بن جاتا۔ ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی اللہ تعالیٰ پروردگار خالق کائنات نے فرمایا اے میرے بندے ایک نیکی کم پڑ گئی تجھے جنت میں جانے کے لیے، چل ایک کام کر، جا اہل محشر سے ایک نیکی لے کر آ، جو بھی تجھے دے سکے جا دیکھ، تلاش کر، کوئی تجھے ایک نیکی دے دے۔ میدان محشر اولین آخرین سب جمع ہیں، اب یہ ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے گیا، کہیں سے ایک نیکی لے آؤں کام بن جائے گا، سوچا کہاں جاؤں کدھر جاؤں، تو خیال آیا ایک ذات جس نے بڑی محبت کی، بڑا پیار کیا، کون ہے؟ تو خیال آیا وہ میری ماں ہے جس نے میرے ساتھ ہمیشہ وفا کی، جس نے میرے ساتھ ہمدردیاں کی، اچھا سلوک کیا، اپنے شکم میں 9 ماہ تک رکھا، تکلیفیں اٹھائیں، درد برداشت کیے، چلتی تھی کہ قدم سلیقے سے رکھتی تھی میرے بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے احتیاط سے کام لیتی تھی میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ وہ ماں کہ جب ولادت ہوئی بچے کی وہ بہت روئی، بہت درد ہوا، مگر جیسی بچے کی ولادت ہوئی اس کی چیخیں نکلی، اس نے بہت درد اٹھایا، بہت روئی،
مگر جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی اور اسے بچے کا چہرہ دکھایا گیا، اپنے درد بھول گئی، اپنی تکلیفیں بھول گئی، بچے کا چہرہ دیکھا فوراً مسکرانا شروع کر دیا۔ وہ ماں جو اپنے درد بھول جاتی ہے، اپنے دکھ بھول جاتی ہے، پھر پرورش کی، اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنی اولاد کو پلایا، بچے کو پلایا، پرورش کی، اپنے بچے کی، خود گیلے پہ سوئی، بچے کو سوکھے پہ سلایا۔ ماں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں بچوں کی پرورش کی خاطر، اولاد کے غم کو اپنا غم بنا لیا، اولاد کی خوشی میں خوش ہو گئی۔ ماں نے بہت کچھ کیا، بہت ہمدردی، تو خیال آیا کہ ماں کے پاس جاؤں، ماں سے ایک نیکی لوں، ماں ہی میری فریاد کو سن سکتی ہے۔ ماں کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا، اے میری ماں، آج تیرا لال پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو نے بڑی محبت کی ہے، آج ایک احسان اور کر دے، آج مشکل میں ہوں، اے میری ماں، ایک نیکی مجھے دے دے، میرا کام بن جائے گا۔ ایک نیکی۔ ماں نے کہا اچھا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ دنیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ محشر ہے، دنیا میں تیرے لیے بہت کیا میں نے، جو کرنا تھا سب کر لیا، اب ادھر محشر میں کچھ نہیں۔ بیٹا یہاں مجھے اپنی فکر لگی ہے، اپنی فکر میں ہوں، میرا کیا ہوگا، میں بخشی جاؤں، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ ماں انکار کر دے گی تو یہ باپ کے پاس جائے گا، اے میرے باپ، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، زمینیں خریدی، پلاٹ خریدے، پراپرٹی بنا کر دی، مجھے کاروبار کرایا، پڑھایا لکھایا، میری شادی کرائی، گھر بنا کر دیا، سب کچھ کیا، ایک احسان اور کر دو، ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی دے دو۔ باپ نے کہا بیٹا یہ دنیا نہیں ہے، یہ محشر ہے، ادھر سب کو اپنی فکر ہے، مجھے اپنی ہے، میں اس فکر میں ہوں، میرا کام بن جائے، مجھے پرواہ نہیں، جنت مل جائے، آج مجھ سے کوئی امید نہ لگا، آج میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ باپ نے منع کر دیا، یہ بھائی کے پاس گیا، بھائی نے منع کر دیا، یہ بہنوں کے پاس گیا، انہوں نے منع کر دیا، دوستوں کے پاس گیا، انہوں نے منع کر دیا، رشتہ داروں کے پاس گیا، انہوں نے منع کر دیا، کسی نے بھی ایک نیکی نہیں دی۔ کل پچھتانا پڑے اس سے پہلے بہتر ہے کہ آج سمجھ لو۔ قرآن میں اللہ نے آج وہ سارا منظر بیان فرما دیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا میدان محشر میں ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب یہ پریشان فکر مند کیا کروں، مایوس ہو گیا، نیکی نہیں مل رہی ہے، تلاش کر لیا، سب سے کہہ کر دیکھ لیا، نا امید ہو گیا، مایوس ہو گیا، سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو، مایوس ہو کر اب اس نے سوچا کیا کروں، کہاں جاؤں، نیکی نہیں ہے تو جنت میں تو جا نہیں سکتا، نیکی نہیں ہے تو اب کیا ہوگا میرا، خود ہی سر جھکایا، دوزخ کی طرف چل پڑا۔ مایوسی کے عالم میں جا رہا تھا کہ ایک شخص راستے میں ملا، اس نے دیکھا، کہا اتنا مایوس کس لیے ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک نیکی ہوتی تو جنت میں چلا جاتا، میرا درد میری تکلیف بس میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا تو کتنا اداس ہے، کتنا غمگین ہے، ایک نیکی کم پڑ گئی، سوچ تیرے پاس نیکیاں ہیں بس ایک کم پڑ گئی۔ کہتا ہے میرا حال تو دیکھ لے، میرے پاس تو گناہ 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 گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، تجھے ایک نیکی کم پڑ گئی، میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، دوسری کوئی نیکی میرے نامہ اعمال میں ہی نہیں ہے۔ کہا چل غمگین نہ ہو، فکر مند نہ ہو۔ وہ کہنے لگا سن لے، ایک نیکی سے میں جنت میں نہیں جا سکتا، ایک نیکی سے میرا کام نہیں بن سکتا، لیکن ایک نیکی سے تیرا کام ضرور بن جائے گا۔ میں تو ایک نیکی لے کر دوزخ میں جا رہا ہوں، بغیر نیکی کے بھی دوزخ میں جاؤں گا، ایک نیکی ہے تب بھی دوزخ میں جا رہا ہوں، چل میں تو جا رہا ہوں، تو مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، لے ایک نیکی مجھ سے لے لے، کم از کم تیرا کام ہی بن جائے، تو جنت میں چلا جائے۔ یہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے نیکی لی اور چلا آیا، میزان پر آ گئے اللہ کے حضور، پروردگار میں ایک نیکی لے آئے،
परवरदिगार आलम की बारगाह में मीज़ान पर पहुंचा, नेकी को नेकियों के पल्ले में रखा गया, फिर वजन किया गया, नेकियों का पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तू नेकी ले आया, तू जन्नत का हकदार बन गया। अल्लाह ताला ने परवाने जन्नत अता फरमा दिया, जन्नत का हकदार बना दिया। अब ये खुश हो गया, जन्नत की तरफ जाने लगा, मगर जैसे चंद कदम आगे बढ़ा जा रहा था कि परवरदिगार ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ठहर जा। ये घबरा गया, बड़ी मुश्किल से तो काम बना था, जन्नत में जाने का रास्ता क्लियर हुआ था। अब परवरदिगार ने फिर रोका है, अल्लाह खैर फरमाए, डर गया। परवरदिगार आलम ने फरमाया इधर आ, या अल्लाह हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया जन्नत में तो जा रहा है, मगर जाने से पहले ये बता नेकी कहां से लाया? यहां तो नफसी नफसी है महशर में, किसने तुझे नेकी दी? इसने सारा माजरा सुनाया, या अल्लाह मैं दोज़ख की तरफ जा रहा था, एक इंसान मिला, उसने मुझे नेकी दी। परवरदिगार आलम ने फरमाया जा उसको बुला कर ला। ये जल्दी गया, उसको बुला कर लाया, कहा चलो। परवरदिगार ने बुलाया है, रब के हुजूर में पेश होना है। दोनों आ गए। अल्लाह ने उस बंदे से फरमाया तूने इसको नेकी दी? या अल्लाह मैंने दी। क्यों? परवरदिगार मैंने सोचा एक नेकी से मेरा कुछ नहीं होने वाला, कम से कम इसका ही काम चल जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया इसका मतलब ये हुआ तूने महशर में सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत दिखाई। अल्लाह ने फरमाया अब जरा ये बता सबसे बड़ा सखी कौन है? ये कहने लगा मौला सबसे बड़ा सखी तो तू है, सबसे बड़ा सखी तो परवरदिगार तू है। तो अल्लाह ने फरमाया सुन ले, जब एक नेकी देकर तू बंदा होकर महशर में सखावत दिखाए तो मैं रब होकर सखावत क्यों ना दिखाऊं? मैं तो सखियों का सखी, सखियों को नवाजने वाला सबसे बड़ा सखी। परवरदिगार ने फरमाया तेरी सखावत ये तूने एक नेकी देकर इसे जन्नत का हकदार बनाया, और तेरे रब की सखावत ये कि तेरा रब तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा कर तुझे जन्नत का हकदार बना रहा है। अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, नेकियों में बदल दिया और उसे जन्नत का हकदार बना दिया। रहमते हक बहानमी जोयद, परवरदिगार की रहमतें बख्शिश के बहाने तलाश करती हैं। तो ये शब कद्र जो है इसमें अल्लाह की रहमतें तलाश करती हैं बख्शिश के बहाने। शब कद्र में अल्लाह को राजी करो, गुनाहों से तौबा करो, रब के हुजूर सर झुकाओ। परवरदिगार इस शब कद्र में बख्शिश फरमाएगा, और खास तौर पर शब कद्र में। और जितने लोग मोतकिफ हैं, एतिकाफ में हैं, अगर उन तक मेरी बात किसी भी तरह पहुंच सके तो पहुंचाई जाए कि वो लोग एतिकाफ में बैठे हुए इस वक्त में, उनसे दरखास्त है हमारी कि वो फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए जरूर दुआ करें। फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन पर इजराइल बमबारी कर रहा है, जिनके घर उजड़ गए, जिन लोगों के बच्चे उनके सामने शहीद हो गए, उनके लिए जरूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको परवरदिगार नजात दे इस मुसीबत से, और परवरदिगार इजराइल को निस्तुना के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आओ जरा अब देखो ताजदारों का आका हमारा नबी। अब मकाम मुलाहिजा करो ताजदारों के आका का, मदीने वाले मुस्तफा का मकाम, क्योंकि सबसे आला भी वही है, सबसे औला भी वही है। अल्लाह ताला ने इज्जतों का ताज अता कर दिया। अल्लाह ने महबूब को बेमिसाल बनाया, इतना बेमिसाल बनाया उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। तभी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से दादा मियां हुजूर, जश्ने दादा मियां हुजूर, अज़मते मुस्तफा, रजा बशीरी कमेटी, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर जिंदाबाद। तो ऐसा तो कोई आया नहीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। अर्ज करने लगे मालिक मेराज करा दे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार मुझे मेराज करा दे, या अल्लाह मुझे अर्श पे बुला ले, मौला मुझे मेराज करा दे। अल्लाह ताला ने उनका मकाम भी कुरान मजीद में बयान किया। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह ने उनका मर्तबा कुरान में बयान किया, परवरदिगार आलम ने उनका मकाम बयान किया। ऐ लोगों जरा गौर करो,
عرض کرنے لگے مولا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، عرض کرنے لگے مولا مجھے معراج کرا دے، یا اللہ مجھے عرش اعظم پر بلا لے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، پروردگار نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، اے فرشتے ادریس کو ذرا سیر کرا دے، ادریس کو ذرا آسمانوں پہ گھما دے، ادریس کو ذرا عرش دکھا دے۔ فرشتہ لے کر چلا، سیر کرانے لگا، بلندیوں پر پہنچنے لگے، سیر کرنے لگے عرش کی۔ اب حضرت ادریس عرض کرنے لگے یا اللہ تو نے جنت بھی بنائی ہے، اے مولا میں تیری بنائی جنت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے جنت بھی دکھا دے، یا اللہ مجھے جنت کا بھی دیدار کرا دے، یا اللہ مجھے جنت کی بھی جھلک دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے ذرا جنت کی جھلک بھی دکھا دو۔ فرشتے نے جنت کی جھلک اوپر سے دکھائی، جب نیچے نظر پڑی ہے جنت کی بہاروں کو دیکھ لیا، جنت کے نظاروں کو دیکھ لیا۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، وہ جنت اے لوگو جس جنت میں نہریں بہ رہی ہے، وہ جنت اس خوبصورت نظاروں کو جب دیکھا تو عرض کرنے لگے مالک جنت میں جانا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ادریس جنت میں ایسے تو کوئی نہیں جا سکتا ہے، جنت میں جانے کے لیے بندے کو پہلے ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ جنت میں جانے کے لیے سسٹم یہ ہے پہلے موت آئے گی، جسم سے جان جائے گی، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ یہ پروٹوکول ہے، یہ پورا سسٹم ہے، یہ پورا پروسیس ہے، اس طرح سے جنت میں جایا جائے گا۔ عرض کرنے لگے یا اللہ اے پروردگار اب میں ذرا موت کا ذائقہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، آخر کیسے آتی ہے، آخر کیسے جسم سے روح نکلتی ہے، یا اللہ میں سمجھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں موت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے پروردگار میں ذرا اس کا ذائقہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش قبول ہوئی، پروردگار عالم نے فرشتے کو حکم دے دیا جسم سے روح نکال لی جائے۔ فرشتہ آیا، حضرت ادریس کے جسم سے روح نکالی، روح نکالنے کے بعد میں واپس دوبارہ زندہ کر دیا گیا، واپس جسم میں روح کو ڈال دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے پروردگار جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے موت آنا ضروری ہے، اے پروردگار اب مجھے موت بھی آ گئی، میں زندہ بھی ہو گیا، یا اللہ اب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کہتے ہیں اللہ اب تو جنت میں داخل کر، اب تو میں نے رول فالو کر لیے، جو طریقہ کار ہے پہلے جسم سے جان جائے گی، پھر دوبارہ جسم میں جان آئے گی، پھر بندہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والوں ذرا سا ذہن قریب کرو، غور کرو، بہت جلدی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت ادریس آج بھی زندہ ہے، جنت کے اندر موجود ہے، جنت کے اندر رک گئے، جنت کے اندر ٹھہر گئے، جنت میں آج بھی موجود ہے۔ اے لوگوں ذرا ذہن قریب کرو، حضرت ادریس جنت میں موجود ہے، لیکن ایک معراج تمہارے میرے نبی کی ہے، ایک معراج پیغمبر اسلام کی ہے، ایک معراج اللہ کے حبیب کی ہے، ایک معراج اس نبی کی ہے جس نے اقصی میں مسجد اقصی کے اندر سارے نبیوں کی امامت فرمائی، وہ بھی میرے آقا کی معراج ہے، اور وہ کتنی پیاری معراج ہے۔ تاجدار مدینہ جب عرش اعظم پر پہنچے، پروردگار عالم کا دیدار کیا، قرب خاص میں پہنچے، جب اللہ سے ملاقات کی، پروردگار عالم کا قرب ملا، لا مقام میں پہنچ گئے، اللہ کو دیکھا، وما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، پروردگار کے جلووں کو دیکھا، ادھر وہ ہیں انہوں نے معراج کی۔ کس نے؟ حضرت ادریس، یاد ہے نا بات؟ حضرت ادریس کو معراج ہوئی، ادھر ہی رک گئے، وہیں جنت میں قیام کر لیا، مگر تمہارے میرے آقا قرب خاص میں پہنچے، اور قرب خاص میں پہنچنے کے بعد میں اللہ کا دیدار کیا، براہ راست گفتگو ملاقات کرنے کے بعد میں، گفتگو کرنے کے بعد میں ادھر حضرت ادریس وہیں رک گئے، ٹھہر گئے، ادھر میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک اب میں چلتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب ادریس تو رک گئے، جنت میں ٹھہر گئے، تم جانے کی بات کرتے ہو، اب ذرا اپنی قسمتوں پہ ناز کرنا، اپنے مقدروں پہ ناز کرنا، کتنا پیارا آقا اللہ نے عطا کیا۔ حضرت ادریس جنت کے اندر رک گئے، ٹھہر گئے، اور تمہارے میرے آقا جب آنے لگے اللہ نے فرمایا اے پیارے وہ رک گئے تم جانے لگے۔ میرے آقا نے عرض کیا مولا اے
परवरदिगार मुझे तेरा कुर्ब अजीज है, मुझे तेरा दीदार बड़ा अजीज है, लेकिन मेरे मौला है मेरे परवरदिगार मुझे अपने गुनाहगार भी बड़े प्यारे हैं। ऐ परवरदिगार मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों को सोता छोड़ के आया हूँ, सोता हुआ छोड़ के आया हूँ। ऐ मौला मुझे जाना तो पड़ेगा, अपने उम्मत की मुझे फिक्र है, अपने गुलामों की मुझे फिक्र है, अपने गुलामों का मुझे ख्याल है। वो हजरत इदरीस उम्मत को छोड़ दिया, उम्मत को भुला दिया, उम्मत को भुला दिया, गुलामों को नजरअंदाज किया, इधर ही छोड़ गए, उधर जन्नत में रुक गए। मगर तुम्हारे मेरे आका की शान क्या, मदीने वाले आका की शान क्या, तुम्हारे मेरे मुस्तफा रुके नहीं। अर्ज करते मौला गुलाम उधर सो रहे हैं, या अल्लाह मैं जाऊंगा वो जागेंगे, मुझे जाना है उनको जगाना है, बेदार करना है, सीनों में ईमान उतारना है, इश्क के प्याले अदा करने हैं, उन गुनाहगारों को दोज़ख की गहराइयों से निकालना है और उन सबको जन्नत का मुसाफिर बनाना है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उर्से दादा मियां हुजूर, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद। बोलो है ताजदारों का आका हमारा नबी, कोई ऐसा नहीं। लोग चाहे दुनिया में जितने भी नजरिए जितने भी ख्यालात तब्दील करें, मगर मेरे हुजूर का कोई जवाब नहीं। अब जरा सा ज़हन करीब करें। मैंने कहा औला, पहला माना औला बमाना औला, यानी तर्जुमा ये हुआ, ये मफहूम में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने गोया कुरान मजीद में फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ताला ने गोया ऐलान कर दिया कि ये जो नबी है अन्नबिय्यु औला, नबी औला है, आला है, नबी औला है, आला है। और कितना औला, कितना आला, मोमिनों की जानों से ज्यादा औला है, मोमिनों की जानों से ज्यादा आला है। अब जरा गौर करो, तुम्हारे मेरे आका औला है, आला है। दूसरा माना देखो, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर की शान मुलाहिजा करो, अपने आका का मकाम मुलाहिजा करो। दूसरा माना बयान किया गया, औला बमाना मालिक, मालिक का माना क्या हुआ, मालिक का मतलब ये हुआ जान तेरी मेरी है, मालिक मदीने वाले मुस्तफा है, जान तुम्हारी मेरी, कब्जा मदीने वाले आका का, जान तुम्हारी मेरी। ये इसी तरह से है जैसे हाथ है, हाथ की मालिक भी हमारी जान, ये आंखें देख रही हैं, इनकी मालिक हमारी जान, ये कान सुन रहे हैं, इनकी मालिक हमारी जान, ये जो धड़कनें चल रही हैं, इनकी मालिक हमारी जान, ये जो पैर चल रहे हैं, इनकी मालिक हमारी जान। क्योंकि जान निकल जाए, हाथ भी मुर्दा, आंख भी मुर्दा, कान भी मुर्दा, पूरा वजूद मुर्दा, जान निकल गई वजूद मुर्दा। याद रखना पूरे वजूद की जान, पूरे वजूद की मालिक जान है, और जान का मालिक मदीने वाला सुल्तान है। जान का मालिक तो मदीने वाले, हाजिर व नाज़िर। और तीसरा माना औला बमाना अकरब, अकरब करीब। अब जरा तवज्जो करो, बात समझ में आएगी। अल्लाह ने फरमाया कि नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं, करीब हैं। कितने करीब, जान से ज्यादा, कितने करीब, जान से ज्यादा। अगर नबी जान से ज्यादा करीब ना होते तो तुम भी इस जलसे में बैठे ना होते। अगर नबी जान से ज्यादा करीब ना होते तो तुम्हारी जबानों पर या रसूल अल्लाह के नगमे ना होते। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो अलसिया भोज में ये जलसा ना होता। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो ये इंतजाम ना किया गया होता। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज ये सरों पे टोपियां ना होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज चेहरों पे ये दाढ़ियां ना होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते तो आज ये हरारत ईमानी ना होती। अगर नबी जानों से ज्यादा करीब ना होते, आज दुनिया में देखो कोई पेड़ को अपना खुदा मान रहा है, कोई आग को अपना खुदा मान रहा है, कोई पत्थर को अपना माबूद मान रहा है। लेकिन तुम्हें मुझे अल्लाह ताला की मारिफत किसने अता की? अल्लाह ताला का रब होना, परवरदिगार का एक होना किसने बताया? ये मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है। और वही पैगाम मदीने से यहाँ तक आया है, उसे ख्वाजा ने पहुँचाया है, उसे वलियों ने पहुँचाया है। और आपके गांव तक वही पैगाम लेकर अल्लाह वाला आया है जिसका आज तुमने उर्स सजाया है।
وہی تو پیغام تھا جس کے لیے آج کمیٹی نے چندہ کیا اور اس کی محفل سجا دی. یہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں، عشق، اور وہ بھی سچا اور وہ بھی حقیقی. یہ نوجوان بیٹھے ہیں، عشق کی بات چلے تو یہ بڑے اچھلتے ہیں، کیونکہ آج دنیا کے اندر مجازی محبت بڑی عام ہو گئی. یہ چھوٹے چھوٹے ٹپنے 12-12 سال کے بچے، 15-15 سال کے بچے چیٹنگ، ڈیٹنگ، اسکول پڑھنے جا رہے ہیں، ناک ابھی تک سنبھالنی نہیں آئی مگر سیٹنگ. سمجھ رہے ہو؟ حالات یہی ہیں. ذرا ذرا سے بچے دیکھو، ہر گلی کے نکڑ پہ کھڑا ملے گا، اپنے آپ کو دیوانہ بتائے گا، آتی جاتی پہ نظر ڈالے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر ریچھ بنا ہوا ہے. ادھر دیکھو ادھر، ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، I love you، ہمیں پیار ہے. یہ کیا تماشا؟ اے میرے پیارے، جس عشق کی تم بات کرتے ہو یہ مجازی محبت ہے، رسوا کر دیا کرتی ہے. یہ وہ عشق ہے کہ شاعر نے کہا عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں، عشق بازی کے یہ انجام ہوا کرتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں بدنام ہوا کرتے. یہ ہے مجازی مگر حقیقی. وہ محبت کیسی، وہ عشق کیسا، وہ بڑا پاکیزہ ہے. ادھر ملتی ہے رسوائی، ادھر مجازی محبت میں ذلت. دیکھتے نہیں ہو صبح کو گاؤں میں چرچے ہوتے ہیں، رات فلاں کا لڑکا دیوار کود رہا تھا، ہوتے نہیں ہیں چرچے؟ رات فلاں کا لڑکا دیوار پہ چھلانگ لگاتا ہوا ملا. سنبھالو میرے بھائی، خود کو سنبھالو. یہ مجازی محبت نہ کرو. محبت کرنی ہے تو اپنے آقا سے کرو، محبت کرنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے کرو. یہ جن سے تم دل لگاتے ہو، جن سے تم نین میں ٹکا کرتے ہو، جن کے تم دیوانے بن جاتے ہو، جس حسن کو دیکھ کر تم فدا ہو جاتے ہو، یہ فانی حسن ہے. یہ 10 سال 15 سال 20 سال کی بہار ہے. عمر بڑی بڑھاپا آنے لگا، عمر بڑی جھریاں پڑنے لگی، عمر بڑی چہرہ سکڑنے سمٹنے لگا، عمر بڑھنے لگی تو پھر حالت یہ ہو گئی جس کے لیے مرنے کی باتیں کرتے تھے ایک ساتھ رہ کر بھی اب اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اب اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں، اب اس سے بولنا بھی گوارا نہیں. کیا ہوا؟ کیونکہ اس حسن سے دل لگایا جس حسن کی کشش چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے. اس حسن پہ مر مٹے جو حسن چند مہینوں چند سالوں میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں تجھے مدینے والے آقا کا حسن بتاؤں، تاجدار مدینہ کا حسن بتاؤں. تم نے حسن کی باتیں سنی ہوگی، حسن کے قصے سنے ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں. حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں سنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا. اب ذرا توجہ کرو اور بات سمجھ میں آتی جائے تو احساس کراتے جاؤ، مچل کے بولتے بھی جاؤ، پیار سے بولو. حضرت یوسف علیہ السلام جانتے ہو نا ان کا حسن؟ اب سنو، فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کتنا حسن دیا. فرمایا گیا اللہ نے حسن کے 10 حصے کیے. کتنے؟ 10. پروردگار عالم نے 10 حصے حسن کے کیے، 9 حصے اکیلے حضرت یوسف کو عطا کر دیا. ایک حصہ حسن باقی رہا، وہ ایک حصہ حسن ساری کائنات کو دیا گیا، ساری دنیا کو ملا، سارے زمانے کو ملا. 9 حصے حسن حضرت یوسف کو، ایک حصہ حسن سارے زمانے کو، ساری کائنات کو. اب لوگوں ذرا غور کرو، اتنا حسین بنایا اللہ نے. فرمایا گیا آپ چہرے پہ نقاب ڈال کر رکھتے تھے اس لیے کہ جو چہرے پہ نظر ڈالتا تھا چہرے میں وہ چمک تھی، چہرے میں وہ دمک تھی، کہ چہرے پہ نظر نہیں ٹکتی تھی، چہرے پہ نظر نہیں رکتی تھی. آج بھی جب سورج شباب پہ ہوتا ہے، جب تم سورج کو دیکھتے ہو تو سورج پہ نظر نہیں ٹکتی ہے، سورج پہ نظر نہیں رکتی ہے. اے لوگوں، یہ جو سورج نظر آتا ہے اس پر نظر جمائی نہیں جاتی. یہی حضرت یوسف کا حسن اسی طرح سے تھا، وہ چمک چہرے پہ تھی کہ جب کوئی نظر ڈالے تو نظر رکتی نہیں ہے، نظر ٹکتی نہیں ہے، نظر ٹھہرتی نہیں ہے. اے لوگوں، اب ذرا حسن دیکھ لو، ایک طرف حضرت یوسف کا حسن ہے اور ایک طرف مدینے والے مصطفیٰ کا حسن ہے. ادھر حسن یوسف ہے، کوئی نظر ڈالے تو نظر ٹکائی نہیں جاتی، نظر جمائی نہیں جاتی. اور میرے آقا کا حسن وہ ہے جب کوئی نظر ڈالے تو نظر ہٹائی نہیں جاتی.
ادھر نظر ٹکائی نہیں جاتی، جمائی نہیں جاتی، اور ادھر حسن مصطفیٰ پر نظر ہٹائی نہیں جاتی۔ حسن کی باتیں کرنے والوں، عشق کی باتیں کرنے والوں، سنو عشق کیا ہے۔ یہ بارگاہوں میں ملے گا پیغام، اللہ والوں کی خانقاہوں میں، یہ اللہ والوں کی زندگیوں میں پیغام ملے گا۔ فرمایا گیا کسی عاشق نے کہا عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریر پر برپا ہوا یوم الست۔ یہ رات کا وہ حصہ ہے کہ میں خود حیران ہوں کیا سناؤں، اور ٹھنڈ میں اتنے کم لوگ جب رہ گئے ہو اور ایسا ماحول بن گیا ہو، عجیب سا لگتا ہے، لیکن سنو توجہ کرو۔ عشق سنت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، یہ عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریر پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق ہوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست و بود و باعث ہر ہست و بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آ کے ڈالا نوح سے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا۔ تو مصروں میں عشق سمجھو، مفہوم عشق سمجھو، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں سو یزیدوں سے لڑا، عشق میں وہ کون ہے دو بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت عرس دادا میاں حضور، جشن دادا میاں حضور، رضا بشیری کمیٹی، خواجہ کا ہندوستان، عرسیہ بوجھ کا سنی مسلمان، حضرت علامہ امتیاز برکاتی، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ یہ تو ہے عشق حقیقی، مگر نظروں کی ساری دنیا پہ حکومت کرتا تھا نمرود، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اتنا بڑا طاقتور جس کے پاس ملک ہے، خزانہ ہے، جس کے پاس میں دولت ہے، طاقت ہے، جس کے پاس میں فوج ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے۔ لیکن ایک روز اس نے خواب دیکھ لیا، ایک بچہ پیدا ہوگا میری سلطنت کو برباد کر ڈالے گا، ایک بچہ دنیا میں آئے گا میری سلطنت کو برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اسے بڑی فکر ہو گئی، اس نے کہا ہم بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، جب دنیا میں آئے گا ہی نہیں تو ہم کو کیسے ختم کرے گا، ہماری سلطنت کو کیسے مٹائے گا۔ اس نے کہا بچوں کو قتل کرنا شروع کر دو، جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو بھی بچہ دنیا میں آئے مار دیا جائے۔ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، لیکن یاد رکھنا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا، کس کی طاقت کی جو روک لیتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، آپ نے جب ولادت کا وقت قریب آنے لگا آپ کو فکر ہونے لگی یہ نمرود میرے بچے کو قتل کروا دے گا، یہ نمرود نہیں چھوڑے گا۔ اسی ڈر سے آپ گھر سے نکل گئی، آپ جنگل میں چلی گئی، ویرانے میں پہنچ گئی۔ ویرانے میں پہنچنے کے بعد میں آپ نے غار کے اندر پہاڑ کی کھو کے اندر جا کر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم کی ولادت ہو گئی، لیکن ڈر برابر لگا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، کہیں نمرود میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے۔ اسی ڈر سے آپ باہر نکلی اور غار کے دروازے پہ پتھر لگا دیا، غار کا دروازہ بند کر دیا، باہر نکل کے آ گئی۔ آپ کو فکر بھی تھی کہ جنگل ہے، پہاڑ ہے، غار ہے، میرے بچے کو کوئی کیڑا نقصان نہ پہنچا دے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، لیکن باہر نکالنے میں خطرہ یہ تھا کہ ادھر نمرود کے سپاہی قتل کر ڈالیں گے، ادھر نمرود نہیں چھوڑے گا۔ آپ چلی آئی، غار کے اندر چھوڑ کر چلی آئی۔ اے لوگوں غور کرو، آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے ہیں، ماں اپنے
सीने से लगाती है, अपनी छाती उसके मुंह में देकर दूध पिलाती है, अपना खून दूध की शक्ल में उसकी रगों में उतारती है। बच्चे को दूध न मिले, बच्चे की जिंदगी क्या है? बच्चे को माँ का दूध न मिले, बताओ उसकी जिंदगी क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा, उसका यही तो रिस्क होता है। न वो रोटी खाता है, न वो चावल खाता है। दिन दो दिन का बच्चा क्या खाता है? फकत अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन ये भूख से आजमाया जा रहा है। आपकी माँ ने गार के अंदर छोड़ा है, गार का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरी बहनें माएँ बैठी हैं, ये भी जरा गौर से सुन ले। हजरत इब्राहिम के वालिदा माजिदा ने गार का दरवाजा बंद किया, बाहर घर तो चली आई, इधर घर पे तो आ गई, मगर फिक्र सता रही है। डर भी बराबर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा मर न गया हो, कहीं भूख से दम न निकल गया हो। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, माँ का कलेजा फट गया, माँ बेकरार हो गई। माँ ने कहा अब नहीं रुकूंगी, अब तो जाकर बच्चे की खैरियत लूंगी, अब तो जाकर जरूर देखूंगी। माँ चली आई, गार के दरवाजे से पत्थर हटाया। माँ ने सोचा था मेरा बेटा भूख से मर गया होगा, लेकिन जब पत्थर हटा के देखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माँ ने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा? अल्लाह की कुदरत है, अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया, अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया, फिर अल्लाह ने माली नुकसान, माल के नुकसान से आजमाया, जान के नुकसान से आजमाया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने औलाद के नुकसान से आजमाया। ये आजमाइशें हैं। याद रखना, इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है, और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे, अल्लाह ने उन पर इनाम और इकराम की बारिशें की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम, बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीन हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान है, मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा, परेशान नजर आता है, फिक्र अभी से लगी है। रिजल्ट आया नहीं है, मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है? याद रखना, जब तक परवरदिगार ना चाहे किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर, ये किसी का सहारा और सपोर्ट नहीं है। याद रखना, हम जो इस मुल्क के अंदर आबाद है, मौजूद है, किसी पार्टी के रहमो करम पर नहीं, किसी लीडर के रहमो करम पर नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा है, मुस्तफा की इनायतों पर आबाद है, मुस्तफा जान रहमत का सदका है, ताजदार मदीना का करम है जो बचाए हुए है। याद रखना, हुक्मरानों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जितना हुक्मरानों से और सियासी लीडरों से डरते हैं, जितना बुलडोजरों से डरते हैं, काश इतना अपने परवरदिगार से डरते। खुदा की कसम, ये नौबत ना आती, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर कायनात में किसी से नहीं डरता है। अल्लाह से डरे आदमी, फिर किसी का डर उसको नहीं रहे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फकत अल्लाह से डरते थे, किसी का डर ही नहीं था। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अकेले थे अल्लाह का नाम लेने वाले। अब करोड़ों हैं तो डर रहे हैं। खुलेआम लोग बयान दे रहे हैं कि हमने भुला दिया, कभी अजानें भी होती थी यूपी में, बोलो, कह रहे हैं अगले 5 साल में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि कोई अजान भी कोई चीज होती थी। अरे तुम्हारी 7 पुश्तें जोर लगा लें, ना अजान खत्म हो सकती है, ना इस्लाम खत्म हो सकता है। बोलो, हो सकता है? जोर से बोलो ना, इतने ठंडे पड़ने की जरूरत क्या है? ये इस्लाम है, याद रखना। कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम को मिटा सके, पैगंबर इस्लाम के लाए हुए मजहब को मिटा सके। ये ताजदार मदीना का लाया हुआ दीन है, मेरे मुस्तफा का अता करदा दीन है। एक अकेले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के अंदर, बचपन में आपने देखा लोग बुतों को फरोख्त भी करते हैं, लोग बुतों की पूजा करते हैं।
اپنے ہاتھوں سے بنایا، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا چچا تھا آزر، آزر کی اپنی فیکٹری، اپنا کارخانہ، پتھر کے بت بناتا تھا، ان کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چچا نے کہا اے ابراہیم بڑے ہونے لگے ہو، اب تم بھی کوئی کام کر لو، یہ میرا کام ہے، میرے بچے بھی کرتے ہیں، تم بھی کر لو، چلو یہ بت میرے لے جا کر مارکیٹ میں بیچ کر آؤ، باہر ان کو فروخت کرو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو بیچ دوں گا۔ حضرت ابراہیم بھی لے کر چلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابراہیم کے چچا زاد بھائی بھی بت بیچنے چلے اور بت بیچنے والے بھی چلے، وہ بت بیچ رہے ہیں، وہ آواز لگا رہے ہیں اے لوگوں بت خرید لو، میرے پاس جو بت ہے بڑا عمدہ تراشا ہوا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے اے لوگوں میرے پاس جو بت ہے جو بارش برساتا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے یہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، کوئی آواز لگا رہا ہے میرے پاس میں جو بت ہے خرید لو، یہ رزق دیا کرتا ہے، روزی دیا کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے بت کے گلے میں رسی باندھی ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، کابل کی گلیوں میں کھینچ رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں اے لوگوں بت خرید لو، یہ جو بت ہے یہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا ہے، اے لوگوں بت خرید لو، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اے لوگوں بت خرید لو، یہ حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے، اے لوگوں بت خرید لو، اس کو تو کسی اور نے تراش کے تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا آواز لگانا۔ ایک بوڑھی عورت نے کھڑکی کھولی ہے، باہر آئی ہے، کہنے لگی ابراہیم ایک بت دے دو، میرا بت پیچھے ایک ابراہیم علیہ السلام سے بت مانگنے لگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی میرے پرانے بت کا کیا ہوا؟ کہنے لگی ابراہیم میرا جو پرانا بت تھا جس کی میں عبادت کیا کرتی تھی اس کو تو چور اٹھا کر لے گیا، چرا کر لے گیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کس بت کی پوجا کرتی ہے؟ اسے چور اٹھائے، وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا، وہ تیری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء اکرام، تاریخ ریاض رسالت قبلہ۔ کہا چور اٹھا کے لے جائے جو خود کو نہیں بچا سکتا کسی چور سے، وہ تجھے کیا بچائے؟ بات دل میں اتر گئی۔ کہنے لگی ابراہیم باتیں بڑی پیاری کیا کرتے ہو، باتیں بڑی اچھی کیا کرتے ہو، فلسفہ جو تم نے سمجھایا سمجھ میں آ گیا، بات جو تم نے سمجھائی سمجھ میں آ گئی، مگر ابراہیم یہ بتا دو اگر ان کو خدا نہ مانوں، ان کے آگے سر نہ جھکاؤں تو کس کو خدا مانوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی خدا تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، خدا تو وہ ہے جو حقیقی طور پر دنیا کا مالک ہے، خدا تو وہ ہے جو ساری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، جس نے ستاروں کو جگمگاہٹ عطا کی ہے، جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ کہنے لگی ابراہیم اس خدا کی معرفت کیسے نصیب ہوگی، اس خدا کا قرب کیسے نصیب ہوگا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے مائی کلمہ میرا پڑھ لو، سر اس خدا کی بارگاہ میں جھکا دو۔ اسے اپنا کلمہ پڑھا دیا، اب دین کی تبلیغ شروع ہو گئی، دین حق کا پیغام سنا دیا، ایک سے دوسری جگہ یہ پیغام پہنچنے لگا۔ لیکن یہ سارے کے سارے لوگ جو بتوں کی پوجا کرنے والے بابل کے لوگ ایک میلہ بھی لگایا کرتے تھے، شہر کے باہر ایک میلہ لگتا تھا، ایک دن ان کا جو دن مقرر تھا اس دن سارے کے سارے لوگ اپنے شہر سے نکل جاتے تھے، سارے قبیلے والے میلہ دیکھنے جاتے تھے۔ جس طرح سے آج بھی ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے میلے سجائے جاتے ہیں، یاد رکھنا عزیزو اسلام میلوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تماشوں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ڈھول تماشوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یاد رکھنا اسلام اجازت دیتا ہے تو فقط اتنی اجازت دیتا ہے کہ محفلیں سجاؤ، جہاں جاؤ اللہ کا ذکر کرو، اس کے محبوب کا ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر سنتے رہو۔ لیکن یاد رکھنا اسلام کبھی فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتا، اسلام ڈھول تاشوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے، یہ تاجدار مدینہ کا پیارا اسلام ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، یہ سارے کے سارے میلے میں جاتے تھے، طریقہ یہ تھا یہ بہت ساری مٹھائیاں اپنے بتوں کے سامنے اپنے عبادت خانے میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے، پھر یہ
सारे चले जाते थे मेले के अंदर, शाम को वापस आते थे। इनका अकीदा ये था जो मिठाइयाँ रखी है बुतों के सामने वो सारा का सारा तबर्रुक बन जाएगा, उसको खाएंगे शिफा मिलेगी, उसको खाएंगे बीमारियां दूर होगी। अजीजाने गिरामी कद्र मेले का दिन आया, इन्होंने हजरत इब्राहीम से कहा इब्राहीम चलो मेला देखने चलो। हजरत इब्राहीम ने फरमाया मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग सारे चले जाओ। ये लोग सारे अपने इबादत खाने में मिठाइयां रखकर चले गए। इधर सारे बाबुल के लोग मेले में गए, सारे कबीले वाले मेले में गए। हजरत इब्राहीम इनके इबादत खाने में आ गए, इनके माबद के अंदर आ गए। आपने आकर देखा आपको जलाल आ गया, सारी मिठाइयां सामने रखी है, पत्थरों के बुत बने हुए हैं। आपको जलाल आया, आपने कुल्हाड़ा उठाया और बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। फरमाते हैं ऐ मिट्टी के पत्थरों के बेजान खुदा हो, अगर तुम वाकई खुदा हो मिठाइयां सामने रखी है खाते क्यों नहीं हो? अगर तुम वाकई खुदा हो, अगर हिल सकते हो हरकत कर सकते हो तो इन मिठाइयों को उठा लो। आपको जलाल आया, आपने सारे बुतों को तोड़ दिया। सारे बुतों को तोड़ने के बाद में जो सबसे बड़ा बुत था कुल्हाड़ा उठाया, उसके कांधे पे रख दिया, घर चले आए। शाम को जब सारे लोग मेले से लौट कर आए, उन्होंने अपने इबादत खाने का हाल देखा, बुतों की यह हालत देखी, सारे के सारे हिस्से में लाल पीले हो गए। आ गए, सबने कहा भाई ये पता लगाओ किसने किया ये काम। तो किसी ने कहा एक ही तो है जो हमारे माबूदों को बुरा कहता है, एक ही तो है जो हमारे पत्थर के खुदाओं को बुरा कहता है। कहने लगे वो फकत इब्राहीम है, तो एक काम करो इब्राहीम को बुलाओ सजा दो। इब्राहीम का यही काम है जो इब्राहीम ने किया है। इन सारे लोगों ने हजरत इब्राहीम को बुलाकर सवाल किया इब्राहीम ये बताओ हमारे खुदाओं को तुमने तोड़ा है, इन माबूदों को क्या तुमने तोड़ दिया? हजरत इब्राहीम ने फरमाया कि ये देखो जो बड़ा वाला बुत है जिसके कांधे पे कुल्हाड़ी रखी है, तुम्हारे छोटे छोटे बुतों को इस बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया है। क्यों कहा ये जानते हो कि बड़े वाले ने तोड़ दिया? इसकी भी वजह पैगंबर खुदा है ना, दलील बनाया तो उसी बड़े वाले बुत को बनाया। आपने फरमाया मैंने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा। लोग हंस के कहने लगे इब्राहीम कैसी बात करते हो, क्या ये पत्थर का बुत कुल्हाड़ी उठा सकता है? क्या ये इनको मार सकता है? क्या ये तोड़ सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम ये जानते हो मानते हो कि ये उठा नहीं सकता, चला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, फरमाते जब तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, तो फिर तुम्हारी अक्ल पे हैरत है, अफसोस है, फिर भी ऐसे बेजान और बेबस खुदा की इबादत करते हो, ऐसे पत्थर के माबूदों के आगे सर झुकाते हो। इतना कहा तो लोग नाराज हो गए, सारे के सारे नमरूद के पास चले गए, कहने लगे नमरूद से जाकर कहेंगे इसके लिए किसी जंग के मैदान में जंग के लिए निकले हैं, आप अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं, चिलचिलाती दोपहर की धूप है, रास्ते में आपने एक पहाड़ी पर लोगों को आते जाते देखा तो मालूम किया क्या मामला है, क्यों ऊपर ये आना जाना लगा हुआ है। बताया गया यहाँ ऊपर कोई अल्लाह वाले बैठे हैं, कोई दरवेश बैठे हैं। ऐ बादशाह वो दुआ करते हैं काम हो जाता है, ये भीड़ इसीलिए है, लोग उनके पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। बादशाह ने सोचा मैं महाज पर जा रहा हूं तो क्यों ना जाते जाते अपने लिए अल्लाह वाले से दुआ करा के जाऊं। रोक दिया लश्कर को, का ठहर जाओ मैं जरा अल्लाह वाले से दुआ करा लेता हूं। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, दोपहर की चिलचिलाती धूप है, मुश्किल से पहाड़ पर चढ़े, थकन हो गई। ऊपर जाकर देखा तो लाइन लगी है, नंबर है। काफी देर के बाद में काफी लंबी लाइन लोगों की लगी है, पीछे आप भी खड़े हो गए लाइन। काफी वक्त गुजरने के बाद में जब आपका नंबर आया, आप आगे गए, जाकर कहने लगे ए दरवेश दुआ कर दो, महाज पर निकला हूं। इधर ये जो दरवेश बना बैठा है कोई और नहीं, वही बहरूपिया है। इसने हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, दुआ दी और उसके बाद में नसीहतें करने लगा। ए बादशाह अल्लाह की मदद के साथ लड़ना, अल्लाह की मदद पे भरोसा करना, नसीहतें करने लगा। बादशाह जब जीत कर आओ, फतह हासिल कर लो तो मगरूर ना होना, घमंड ना करना। बादशाह को इस बार एहसास ही नहीं हुआ। नसीहतें भी कर दी, दुआ भी कर दी। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने चंद सिक्के मुसल्ले के नीचे रखे और इजाजत ली। उल्टे पैरों जब वापस चलने लगे
تو رومال جھاڑ کے یہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا اے بادشاہ ذرا ٹھہرو، اے اورنگزیب ذرا رک جاؤ، اب کی بار آپ مجھے نہیں پہچان پائے، میں وہی بہروپیہ ہوں۔ اتنا سنا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر فرمانے لگے ہاں اب کی بار تو میں واقعی تجھے نہیں پہچان پایا، بول کیا انعام چاہتا ہے؟ اب کی بار واقعی تو نے ایسا حلیہ بنایا کہ میں تجھے پہچان نہیں پایا، بتا کیا انعام چاہتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تمہارے تاج میں جو ہیرے لگے ہیں مہنگے ہیں، قیمتی ہیں، یہ اپنا تاج مجھے دے دو۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنا تاج اتارا اور اس کے قدموں پہ رکھ دیا، کہا لے یہ تیرا ہو گیا۔ فرمانے لگے ابھی جلدی میں ہوں، جنگ پہ جا رہا ہوں، محاذ پہ جا رہا ہوں، یہ تو دے دیا جو دینا، پھر آنا میرے دربار میں اور انعام دوں گا تجھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اتنا فرما کر جب واپس چلنے لگے، بہروپیے نے کہا بادشاہ ذرا رک جاؤ، اورنگزیب ذرا رک جاؤ۔ آپ رکے، پیچھے مڑے، فرمایا اب کیا بات ہے؟ کہنے لگا بادشاہ یہ آپ کا تاج آپ اپنے پاس رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کیا بات، تو نے تو انعام پانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اب کیوں نہیں چاہیے؟ کہنے لگا بادشاہ بات سمجھ میں آ گئی، مسئلہ حل ہو گیا، بہت کچھ سمجھ گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ یہ کہنے لگا ہے اورنگزیب سنو، میں نے جھوٹ موٹ کا حلیہ بنایا، یہ اللہ والوں کا سا حلیہ بنایا، یہ درویشی اختیار کی، ڈھونگ رچایا میں نے، جھوٹ موٹ کی داڑھی رکھی، جھوٹ موٹ کا صافہ پہنا، یہ لباس پہنا، جھوٹ موٹ کی تسبیح پکڑ کر یہ حلیہ بنا کر میں اللہ اللہ کرنے لگا، لوگ دھوکے میں آ گئے۔ اے بادشاہ میری سمجھ میں مسئلہ آ گیا، جب میں نے جھوٹ موٹ کا یہ روپ اختیار کیا تو بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا، اور اگر میں سچ مچ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں بسا کر عبادت اور ریاضت میں لگ جاؤں تو پھر یہ تاج کیا ہے، تخت کیا ہے، ساری کائنات کے خزانے اللہ مجھے عطا فرما دے گا، کیا کچھ نہیں پھر اللہ دے گا۔ کہنے لگا بادشاہ بات سمجھ میں آ گئی، اب یہ مال و دولت نہیں چاہیے، جھوٹ موٹ کا حلیہ بنایا تھا تو اتنا ملا کہ بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا، اگر سچ مچ میں ایسا ہی ہو جاؤں، سچ مچ میں ایسا ہی بن جاؤں تو پھر میرا رب مجھے کتنا نوازے گا، پھر میرے اللہ کی مجھ پر کتنی عنایتیں ہوں گی۔ لمحوں میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے، عقلیں کھل جاتی ہیں، عقلوں کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار اس دن کے بعد میں وہ واقعی درویش بن گیا، اللہ اللہ میں لگ گیا۔ بات سمجھنے والی یہ ہے جو نبی کا سچا غلام بن جائے اس کی تو شان بڑی، جو جھوٹ موٹ میں بھی ایسا حلیہ بنا لے اسے بھی اللہ بڑی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ داڑھی کسی نے رکھ لی، بھلے وہ نماز نہیں پڑھتا، بھلے وہ عالم نہیں، مگر پھر بھی لوگ اسے عزت کے ساتھ اس کا نام لیتے ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی ٹوپی اسلامی حلیہ بنا کر چلے لوگ عزت دیتے ہیں، تو پھر اگر کوئی واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہو جائے تو پھر اسے دنیا کتنی عزتیں دے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کالا، غلام ابن غلام، مگر ایک دن مصطفیٰ جان رحمت سے نظر لڑ گئی، مصطفیٰ کا پیار سینے میں آ گیا، عشق ہو گیا جناب حضرت بلال کو مدینے والے آقا سے۔ اور یاد رکھنا عزیزو، بات عشق کی ہوتی ہے، نام زبان پہ فوراً حضرت بلال کا آ جاتا ہے، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ، حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ملنے کے لیے۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی اور دوسرا خلیفہ جن کی شان یہ کہ قیصر و کسریٰ کے ایوان جب ان کا نام سنے تو ان میں زلزلہ آ جائے، وہ حضرت عمر فاروق اعظم۔ مگر جب حضرت بلال آئے ہیں، حضرت عمر اپنی کرسی سے اٹھ گئے، جس جگہ بیٹھے تھے اپنی مسند سے اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، اے عمر آپ تو خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، پھر بھلا بلال کے لیے یہ سب کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا سنو، ایک بات اچھی طرح جان لو، یہ بلال پہلے تو غلام تھا امیہ بن خلف کا، مگر جب اس نے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کیا اور حضرت بلال سے بھی کہنے لگے ہیں بلال جب سے تم مدینے والے آقا کے غلام بن گئے اسی وقت سے امت کے امام بن گئے۔ جب عزتیں مصطفیٰ نے عطا کی ہوں تو پھر عمر کی کیا مجال کے بلال کا ادب نہ کرے، بلال کی عزت نہ کرے۔
میرے مصطفیٰ جان رحمت فتح مکہ کے موقع پر جب کعبے کے اندر سے بتوں کو آقا نے نکالا، جب بتوں کو توڑا گیا، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت بلال کو پکارا، حضرت بلال آ گئے، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بلال ذرا اذان پڑھو، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ اتنا بڑا دن ہے آج بھی بلال سے اذان پڑھوائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا مار کھا کے بلال مار کھا کے اذان پڑھے بلال، سفر میں اذان پڑھے بلال، میدان جنگ میں اذان پڑھے بلال، ہر جگہ جب بلال اذان پڑھے تو پھر آج اتنا بڑا موقع آیا، اللہ نے عزت عطا کی، تو پھر آج کیوں بلال اذان نہیں پڑھے؟ آج بھی میں سب کو بتانا چاہتا ہوں جو کفر کے دلدل سے نکل کر میری غلامی میں آتا ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے عزتوں کے